اور جس نے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھا آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اسے حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرماتے. واہ 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 واہ. بغیر پاسپورٹ کے بغیر ویزا کے اگر آپ اپنے محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھ لو اے اولاد اے بیٹیوں اے بیٹوں جو سیدھے منہ اپنے ماں باپ سے بات نہیں کرتے کان کھول کر سنو جو بیٹیاں اپنی ماں کو برا بھلا اور گالیاں بولتی ہیں وہ کان کھول کر سنے اگر یہ نہ ہوتے نا تو آج تم نے یہ دنیا جو دیکھ رہے دنیا نہ دیکھ پاتے. ان کا بڑا احسان ان لوگوں کا. بلکہ بتاؤ کون سا انسان ایسا ہے کون سا جانور ایسا ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا ہو. ایک ماں ایسی بھی تھی کہ جو بغیر باپ کے اس نے اولاد کو پیدا کیا تھا اور وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا. واہ 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 واہ. ہاں ہاں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں حضرت عمران کی بیٹی تھی صاحب اور حضرت عیسیٰ روح اللہ اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تھا اللہ کی قدرت کاملہ سے بغیر نکاح کے بغیر شادی کے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں آج موبائل کا دور ہے یہ موبائل کا زمانہ ہے اور یہ کلیوگ چل رہا ہے. قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگی. ہاں ہاں ابھی آپ نے کورونا کے پیریڈ میں دیکھا ہوگا اس وائرس کے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا بیماری کے نام پر. ہاں ہاں کئیوں کو زہر کے انجیکشن دیے گئے. یہ بھی ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں دعوے کے ساتھ. جو بچ گئے وہ بتا رہے کہ ہم بال بال بچ گئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسپتال گیا اس نے جان سے ہاتھ دھو دی اور جو گھر پہ رہا الحمدللہ وہ شفا یاب ہو گیا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں ہم مانتے کہ بیماری تھی ہم مانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا کے اندر کوئی بیماری پھیلے وبا پھیلے تو اس سے بچنے کے لیے کوشش کرے جتنا ہو سکے اتنا اپنے گھروں میں ٹھہرے رہے محفوظ رہے اس سے بچنے کی تدابیر کرے کوشش کرے زیادہ تر اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا کرے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں ہم نے ہمارے نبی کے فرمان پر عمل کیا الحمدللہ آج ہم زندہ ہیں. آج ہم سانسیں لے رہے آنکھیں ہماری کھلی ہوئی ہے اور ہمارے بیچ دیکھو پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک ابھی تک جو ہمارے ساتھ تھے آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے بلکہ دنیا سے رخصت ہو گئے موت کا شکار ہو گئے. کوئی لا علاج بیماری کورونا میں تو کوئی دوسری بیماری میں موت کے گھاٹ اتر گئے. مگر اللہ کا شکر مانے ہماری اور تمہاری سانسیں چل رہی ہے ہماری اور تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں میں ان اولاد سے کہوں گا سب سے پہلے اے اولاد اے بیٹیاں اے بیٹو ماں باپ تمہاری جنت ہے. تم کتنی بھی نمازیں پڑھ لو کتنے بھی رمضان کے روزے رکھ لو ارے غریبوں کی مدد کر لو زکات دے دو ارے حج پر حج کر لو اگر قسم خدا کی تمہارے ماں باپ ناراض ہیں تو نہ تمہاری کوئی نماز قبول ہوگی نہ کوئی تمہاری دعا قبول کی جائے گی. ہاں ہاں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں اللہ کا شکر مانے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اگر وہ ناراض ہیں تو سب سے پہلے انہیں راضی کرنے کی کوشش کر لینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ماں باپ ہم سے جدا ہو تو ہم سے ناراض ہو کر رخصت ہو بلکہ ہم سے ہمارے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو تو راضی ہو کر جائے. اے میرے جوان لڑکیوں کان کھول کر سنو. آج ہماری جوان بچیاں اور جوان بچے ماں باپ بچپن سے ہی ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیتے اور وہ جانتے نہیں ماں باپ کو اپنے بچوں کا رونا پسند نہیں ہے اپنے بچوں کا ضد کرنا پسند نہیں ہے اور ہر ماں باپ اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. مگر اے اولاد آپ نے ماں باپ کا غلط فائدہ اٹھایا آپ نے ماں باپ کا غلط استعمال کیا اور وہ ماں باپ جن کے صدقے میں ہم اور تم پیدا ہوئے مگر ہم نے ان ماں باپ کو دھوکہ دیا جن کے ہاتھوں میں ان ماں باپ نے اپنے محنت مزدوری کے پیسوں سے خرید کر تمہاری خوشی کے لیے تمہارے ہاتھ میں موبائل دیا مگر تم نے اپنے ماں باپ کو بے عزتی دی
تم نے اپنے ماں باپ کو ذلیل کیا, لوگوں کے سامنے رسوا کیا. اے جوان لڑکیوں لڑکوں کان کھول کر سنو, تم نے موبائل کا غلط استعمال کیا, تم نے موبائل پر لوگوں کو فرینڈ بنایا, غیر مردوں اور غیر عورتوں کو, تم نے موبائل پر چیٹنگ کیا, تم نے موبائل پر سیٹنگ کیا, تم نے موبائل پر, میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں لڑکے اور لڑکیاں دونوں کان کھول کر سنیں, تمہیں اپنے ماں باپ کا خیال نہیں آیا, تم نے اپنے ماں باپ کی عزت کے بارے میں نہیں سوچا. ارے تمہیں یہ پتا نہیں تھا کہ انشاءاللہ ایک دن ہمارے نکاح ہونے, ایک دن اللہ نے لوہے محفوظ پر ہمارا جوڑا لکھا ہے تو ہماری شادی ہو کر رہے گی, اور نہیں لکھا تو دنیا کی کوئی شادی, کوئی طاقت ہماری شادی کروا نہیں سکتی. پھر بھی تم نے شادی سے پہلے زنا کیا, شادی سے پہلے بدکاری کی, شادی سے پہلے گناہ کیا, شادی سے پہلے کسی لڑکے نے کسی لڑکی کو زندگی برباد کر دی, کسی لڑکی نے کسی لڑکے کی زندگی برباد کر دی, اس کو دھوکہ دے کر. یہ کیا ہے سب کچھ؟ یہ قیامت کی نشانیاں ہے, یہ پرفتن دور ہے, اور یہ آخری دور میں ہونا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا گھر گھر میں ناچ گان کی محفلیں سجے گی, تو یہ ہو رہا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں کان کھول کر سن لو, یہ جوان لڑکے اور لڑکیوں, اگر شادی سے پہلے کسی لڑکے نے کسی لڑکی کے ساتھ برا کام کیا, یا کسی لڑکی نے کسی لڑکے کے ساتھ, چاہے وہ شادی شدہ ہو یا کنوارے ہو, اگر گناہ کیا, اللہ کے قہر و غضب کو ابھارنے والا کام کیا, اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا کام کیا, قسم خدا کی اس کو تو اس کی سزا ملے گی آپ کو, مگر ساتھ ہی میں آپ کے ماں باپ کو بھی کل بروز قیامت اس کی سزا دی جائے گی. اللہ اکبر. ارے یار, اپنے ماں باپ کے دل کو سکون نہیں پہنچا سکتے, اپنے ماں باپ کے دل کو خوش نہیں کر سکتے, اپنے ماں باپ کا نام روشن نہیں کر سکتے, تو کم از کم اپنے ماں باپ کو نیچے دیکھنے پر مجبور تو مت کرو, اپنے ماں باپ کو ناراض کو مت کرو, اپنے ماں باپ کا دل تو مت دکھاؤ. ارے بڑے نازوں سے تمہیں ماں باپ نے پالا ہے. ہاں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں گیلے میں سوتی ہے, بچہ پیشاب کر جاتا ہے اور بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے. ہاں, اگر بچہ دوسری جگہ پیشاب کر دیتا ہے ماں اپنے سینے سے چمٹاتی اور خود گیلے پیشاب کی ناپاک جگہ پر سوتی ہے, مگر اپنے بچے کی نیند کا خیال کرتی, میرا بچہ یا میری بچی سو جائے. اسے ماں باپ کہتے ہیں. ماں باپ جو بغیر سوارتھ کے, بغیر پگار کے, کوئی پگار نہیں دیتا, اور وہ جاتے ماں کی جات جو 24 گھنٹے کام کرتی ہے, انہیں سیلیوٹ ہے ان ماؤں کو کہ الحمدللہ آج ہم تو نوکری کرنے جاتے کارخانوں میں, کمپنیوں میں, فیکٹریوں میں ڈرائیونگ کرتے, یا کسی کھیت میں یا کہیں پر جاتے, یوں سمجھ لو رن کے اندر, یوں سمجھ لو چاہے جھینگے مارنے کے لیے, مچھی مارنے کے لیے, یا کوئی اور کاروبار ہوتا ہے, تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں ہمیں اس کی تنخواہ ملتی, اجرت ملتی, ہمیں پیسے ملتے, مگر ہمارے بیچ ایک وہ ذات بھی موجود ہے جو نیز سوارتھ, بغیر پگار کے, بغیر لالچ کے, فقط ہمدردی اور محبت کی خاطر اپنا فرض اور اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے, الحمدللہ اگر کوئی بغیر پگار کے اگر کوئی 24 گھنٹے کام کرتی ہے تو اسے عورت کہا جاتا ہے, اسے ماں اور بیٹی, بیوی اور بہن کہا جاتا ہے. عورت کے 4 روپ ہوتے ہیں, انہیں سیلیوٹ ہے کہ جو بغیر لالچ کے تمہیں گھر میں کھانا بھی بنا دیتی ہے, کپڑے بھی تمہارے دھوتی ہے, گھر میں برتن بھی مانجتی ہے, اور الحمدللہ گھر کا سارا کام کر کے تھک ہار کر تمہارے پیر بھی دباتی ہے, تمہارا سر بھی دباتی ہے, اور اگر اس کا حق ادا نہیں کرتے تو بھائی ڈر جانا کہیں ایسا نہ ہو کہ گلا بھی دبا دے. کیونکہ عورت تو بادشاہ ہوتی ہے, عورت تو گھر کی باس ہوتی ہے, عورت تو گھر کی ڈان ہوتی ہے. آج کون سا گھر ایسا ہے بتائیے مجھے کہ جس گھر میں عورتوں کی نہ چلتی؟ ارے وہ یوں سمجھ لو کہ جو ہیرو کی طرح فیشن کر کے روڈ پر چلتا ہوگا نا, اس کی بھی گھر میں بولتی بند ہو جائے گی. جو باہر جس کی سب سنتے ہوگے نا, جس کو دیکھ کر لوگ ادب سے کھڑے ہو جاتے ہوگے, قسم
खुदा की उसको देखकर, यूं समझ लो उसकी, वो अपनी बीवी को देखकर खुद बैठ जाता हूँ। वाह 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 वाह। औरत वो कहती नहीं, जिसको बेगम कहते हैं, बेगम, जिसको कोई गम नहीं होता, सारा गम हम ही को होता है, मर्दों को। आपको पता है ना वो वाकया हजरत आदम और माँ हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मेरा मौजू है अन-निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबन सुन्नती। तो बात चली थी बेटे और बेटियों पर, इसको पूरी कर देता हूं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ए जवान लड़के और लड़कियों, आपके माँ बाप ने आप पर भरोसा करके, विश्वास करके आपको मोबाइल दिया है ना, मोबाइल, तो कभी इस मोबाइल पर किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट मत भेजना, किसी को फ्रेंड मत बनाना, किसी को मैसेज मत करना। और मेरे नौजवानों, आपको भी कह देता हूं, जो अपने माँ बाप को धोखा देकर, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, उसके नाज उठाए। और हकीकत में बाप बेटियों से बड़ी मोहब्बत करता है और माँ बेटों से बहुत मोहब्बत किया करती है। ये दुनिया का दस्तूर है। बाप देखना बेटों से ज्यादा अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता होगा, और माँ अपने बेटों से ज्यादा मोहब्बत करती है। तो सुनो ए मेरे नौजवानों, जो लड़की, जो औरत, चाहे शादीशुदा हो चाहे गैर शादीशुदा हो, जो अपने माँ बाप को धोखा देकर, अपने शौहर को धोखा देकर, जो तुम्हें मोबाइल के जरिए मैसेज कर सकती है, मिस कॉल कर सकती है, फोन पर बातें करती है, तुमसे मुलाकात के लिए बुलाती है, तुम बुलाते हो, तुम्हारे लिए यूं समझ लो कि अपना वक्त देती है, कसम खुदा की। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मेरे नौजवानों, कान खोल कर सुन लो। धोखा खाने से पहले, ठोकर लगने से पहले कान खोल कर सुन लो। अरे जो जनेता की नहीं हुई वो तुम्हारी कहां से होगी? अरे जो माँ बाप की नहीं हुई वो तुम्हारी कहां से होगी? भले तुम उसके लिए चांद तारे तोड़ के लाने की बातें दिखा रहे हो, उसे सपने दिखा रहे हो, तेरे लिए ताजमहल बनाऊंगा। अब कोई मुमताज आने वाली नहीं हो, हाँ, कि उसके लिए दूसरा ताजमहल बनेगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मेरे नौजवानों, कान खोलकर सुन लो। हुजूर की हदीस है, कमा तदीनो तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हें वैसा बदला दिया जाएगा। मेरे नौजवान यूं कहते हुए नजर आते हैं हमें कि हम ऐसे नहीं है बापू, मौलाना सावधानी ऐसी, अगर कोई हमें गुनाह की दावत दे तो हम क्या करें? वो लड़की ऐसी, वो औरत ऐसी है। तो सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। सहाबा बैठे हुए थे, तशरीफ फरमा थे, और हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी पास में बैठे हुए थे। उस शख्स ने आकर हुजूर की बारगाह में अदब के साथ धीरे आवाज से ये अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, मुझे आपसे कुछ काम है, मुझे एक बात करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूछे, क्या पूछते हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक लड़की से बड़ी मोहब्बत करता हूं और मैं उसके साथ जिना करना चाहता हूं। सोचो, नबी की बारगाह में कितना बड़ा गुस्ताखी भरा लहजा और कितना बड़ा जुमला बोला। हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है जिना। और अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज किया। जैसे उसने कहा, फौरन उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने म्यान से तलवार निकाली और कहा, बेअदब गुस्ताख, उसके सर पर यूं समझ लो तलवार रख दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए दुनिया में। मेरे आका ने फरमाया, उमर तलवार म्यान में रख लो, ये मेरा उम्मती है, ये मुझसे पूछने का हक है, इसको ये मुझसे पूछ सकता है। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे नबी की शान तो ये शान थी कि उमर फारूक आज़म तलवार लेकर आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, रुखे ज़ैबा देखकर तलवार साइड में चली गई और दिल यूं समझ लो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल उस शख्स के कहते हैं, ए अल्लाह के बंदे, अगर तू जिस लड़की के साथ जिना करना चाहता है, उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, अगर तेरे घर में बहन है, तेरे घर में बेटी है, या तेरे घर में माँ है, या तेरे घर में बीवी है, या तो तेरे घर में कोई औरत है, क्या तू ये चाहेगा कि तेरी माँ या तेरी बहन से भी कोई जिना करे?
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص رونے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا اور سرکار کے قدموں میں گر کر عرض کرنے لگا، اے سرکار مجھے معاف فرما دیجئے، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی شان میں یہ کیا کہہ دیا، اے اللہ کے رسول مجھے معاف فرما دے۔ ارے وہ تو میرے نبی کی نگاہ تھی، قسم خدا کی آیا تھا گناہ کی اجازت لینے، جب گیا تو روتا ہوا گیا اور ایسا گیا کہ کسی غیر لڑکی کی طرف پوری زندگی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے، حضور کی حدیث ہے، کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہیں ویسا بدلہ دیا جائے گا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر تم نے کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی کو اگر بری نظر سے دیکھا تو تم پورا دن اپنے گھر پر نہیں رہتے۔ تمہاری ماں، تمہاری بہن اگر شادی شدہ ہے تو تمہاری بیوی، اور اگر اللہ نے بیٹی دی ہے تو تمہاری بیٹی کو بھی کوئی بری نظر سے دیکھے گا، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ حضور کی حدیث ہے، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہیں ویسا بدلہ دیا جائے گا۔ جی جی تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خدا کے خوف سے ڈرا کرے، ایک جوان لڑکیوں لڑکیوں خدا کے خوف سے ڈرا کرے، اور ایک دن تو شادی ہونی ہے، ایک دن تو نکاح ہونے ہیں، ایک دن تو خواہش پوری ہونی ہے۔ انہیں پتا تھا کہ ان کے نکاح کل کے دن میں ہوگے، انہیں پتا تھا پہلے سے ان کے ماں باپ کو کہ میرے بیٹے کی یوں سمجھ لو جوڑا اللہ نے فلاں جگہ پر فلاں ماں باپ کی لڑکی کے ساتھ لکھا ہوا تھا، پہلے سے کسی کو پتا نہیں تھا۔ الحمدللہ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ نے ان کا جن لڑکی کے ساتھ جوڑا لکھا ہوا تھا لوہے محفوظ پر، کل انشاءاللہ اسی لڑکی کے ساتھ ان کا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم دنیا میں آئے کیوں آئے؟ کیا کمانے کے لیے آئے دنیا میں؟ جی جی، کیا کھانے کے لیے آئے؟ 2 وقت کی روٹی کے لیے؟ کیا پینے کے لیے آئے؟ کیا سونے کے لیے آئے؟ موج مستی کے لیے آئے؟ عیش و آرام کے لیے آئے؟ بتائیے ہم دنیا میں میں اور تم کیوں آئے؟ اللہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب میں اور آپ سوچوں کہ دنیا میں آ کے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، دنیا میں آ کر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، اور جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے یہاں خوشی کا موقع ہو، جب تمہارے یہاں غمی کا موقع ہو، پھر بھی اپنی موت کو ہمیشہ یاد کیا کرے۔ اللہ اس کے رسول کی محفل ہو، وہاں پر موت کا تذکرہ کیا کرے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تاکہ ہم دنیا کی محبت میں یہ جو اندھے ہو چکے، ہمارے کانوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے اور ہمارا دل گناہوں میں ڈوب چکا ہے، اور ہم ہماری موت کو، قبر و آخرت کو بھول چکے، ہم بھول چکے کہ دنیا یہ مسافر خانہ چھوڑ کر مجھے اور آپ کو جانا ہے، ہم بھول چکے کہ انشاءاللہ میرے نوجوان جو کنوارے ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی، اے یارو، اے نوجوانوں، اے لڑکیوں، شادی سے پہلے کیوں گناہ کرتے ہو؟ کیوں حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام کرتے ہو؟ کیوں اپنے ماں باپ کو اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے صبر کرے۔ اور میں ماں باپ کو نصیحت کر کے جا رہا ہوں، اگر آپ کے گھر میں آپ کی لڑکی جوان ہو چکی ہے، آپ کا لڑکا جوان ہو چکا ہے، تو میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، ہمارے انڈیا کا قانون ہے 18 سال کی لڑکی اور 21 سال کا لڑکا ہونا چاہیے، مگر ہمارے ایک رواج ہے، اور ایسا رواج ہے جو بالکل غلط رواج ہے، برا لگے تو معاف کرنا، آج موقع ملا ہے تو کہہ دیتا ہوں، دوسری بار مت بلانا۔ ہمارے یہاں لڑکیوں لڑکوں کے رشتے تو کرتے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، کئیوں کے 7 8 10 سال گزر جاتے، اس کے بعد شادیاں کرتے۔ یہ سب کیا ہے؟ نہ ہم نے قرآن میں پڑھا، نہ حدیث میں پڑھا، نہ کسی اللہ کے ولی سے غوث و خواجہ سے سنا،
کہ رشتہ کر کے سگائی کر کے منگنی کر کے، پہلا تو سگائی اور منگنی کا کوئی اسلام میں رواج ہی نہیں، کوئی قانون ہی نہیں، نکاح ڈائریکٹ کرنے کا حکم ہے، مگر ہمارے یہاں برسوں سے رواج ہے منگنی کا سگائی کا، چلو اس میں غلط اگر رسم و رواج نہیں ہوتے تو وہ کرنا جائز ہے، یہ علماء کرام نے فرمایا کہ بھئی رشتہ پکا کر سکتے جس کو سگائی اور منگنی کہتے ہیں، مگر منگنی کے وقت سونے کی انگوٹھی پہنانا یہ حرام ہے، مرد سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا، عورت کے لیے سونا پہننا جائز اور مرد کے لیے چاندی پہننا جائز، تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں اگر انگوٹھی پہنانی تو چاندی کی پہنائیں، ہاں تھوڑی مہنگی پہنائیں تاکہ انہیں ایسا نہ لگے دلہے والے کو کہ بھئی سامنے والے کنجوس ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں یہ ایک اور بات کہ جو یہ رسم و رواج چلا آتا ہے کہ لڑکیاں جوان ہو جاتی ہیں، بلکہ کئیوں میں تو ایسے رسم و رواج ہے کئی سماجوں میں کہ بچی تھوڑی یہ پھول اگ کر جیسے ہی جوان ہوا فوراً ماں باپ رشتہ اور شادی کر دیتے چھوٹی عمر میں، ایسا بھی نہ کیا کرے، کیونکہ لڑکیاں اور لڑکوں کو دنیا دیکھنی ہے، ان کی بھی خواہش ہوتی ہے گھومنے کی پھرنے کی اچھا کھانے کی، اور ماں باپ کے یہاں ہی وہ کھا اور پی سکتے، کیونکہ سسرال میں جا کے تو اس بیچاری کو گھر کے کام ہی کرنے، کپڑے دھونے برتن مانجنے، اور گھر کے اندر یوں سمجھ لو یہ غلام یا نوکرانی بنا کر ساس سسر جب تک زندہ ہے اور ان کے جانے کے بعد یوں سمجھ لو کہ بادشاہ بن کر زندگی گزارتی یا تو الگ چلی جاتی۔ مگر اے میری اسلامی ماں بہنوں، اے لڑکیوں، ایک بات یاد رکھنا، جس طرح آپ کے ماں باپ ہیں اسی طرح اس لڑکے کی بھی ماں باپ ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں اس لیے مختصر کہہ رہا ہوں، آپ جو چاہتی ہو کہ میرا شوہر فقط میرا ہو جائے، وہ جتنا کمائے سب میرے ہاتھ میں دیا کرے، تو میرے نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں اگر ماں باپ زندہ ہے میری اسلامی ماں بہنیں برا نہ لگائے، کبھی بھی ہمارے استاد کہتے تھے کبھی بھی اپنی عورت کو آپ کی آوک نہیں بتانی، آپ جتنا کماتے ہو پوری آوک کبھی بھی اپنی عورت کو نہیں بتانی۔ کیوں؟ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہے تو ان کا بھی آپ پر حق ہے، کیونکہ وہ نہ ہوتے تو آپ بھی نہ ہوتے اور آپ نہ ہوتے تو آپ کے نکاح ہی نہ ہوتے۔ تو سب سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، عورت تو دوسری مل سکتی، ماں باپ دوسرے نہیں مل سکتے، ماں باپ پیسوں سے نہیں خریدے جا سکتے۔ اور اس لڑکیوں کو بھی میں کہتا ہوں جو شادی شدہ جوان ہے، جس کے گھروں میں ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں، سنو کان کھول کر، یار آپ کی جس جگہ پر شادی ہوئی یا منگنی ہوئی یا شادی ہونے والی، اس بیچارے کے ماں باپ کتنے سال تک زندہ رہیں گے؟ 20 سال، 40 سال، 60 برس؟ اس کے بعد جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے پھر تو سارے گھر کی مالک آپ ہی ہو جاؤ گی، سارے گھر کی باس آپ ہی ہو جاؤ گی، سارا آپ کے شوہر کا آپ کے ساس سسر کا جو کچھ بھی ہو وہ آپ کے نام پر ہی ہو جائے گا۔ تو اپنے ساس سسر کو لڑائی جھگڑے دور کرنے تو ایک عمل بتا رہا ہوں، اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ سمجھ کر ان کی خدمت کرے، ان کی دعائیں لے، انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی آپ کی جنت بن جائے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ساس سسر کی خدمت کر کے اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ سے بس میری یہی گزارش، بچیاں چھوٹی ہیں تو ان کے رشتے نہ کیا کریں، انہیں تھوڑی جوان ہو جایا کریں، ہونے دیں۔ دوسری بات، اگر بچیاں زیادہ بڑی ہو چکی ہیں اس سے پہلے ایسا نہ ڈھونڈے کہ ہمیں ہیرو چاہیے سلمان خان یا شاہ رخ خان، اکثر لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکا ڈھونڈے یا لڑکی ڈھونڈے تو مالدار نہ ڈھونڈے، خوبصورت نہ ڈھونڈے، بلکہ دیندار ڈھونڈے۔ سب سے پہلی پسند دیندار ہو، پھر خوبصورتی، پھر مالدار۔ اور میرے حضور نے تو اپنی بیٹی اپنی شہزادی کا نکاح ماں فاطمہ کا کروڑ پتی سے نہیں کیا تھا، بلکہ وہ مولا علی سے کیا تھا جن کے پاس مہر دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ غریب علی سے کر کے دنیا بھر میں مثال قائم کر دی تاکہ ہمارے غریب بچیاں، ہمارے غریب گھروں کی لڑکیاں کنواری نہ بیٹھی رہے بلکہ ان کے بھی رشتے اور شادیاں ہو جایا کریں۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اپنے بچوں اور بچیوں کا خیال رکھے، اور یہ جو 5 سال تک جو یہ سگائیاں رکھتے ہو اس رواج کو ختم کر دے، اور اگر آپ کی بچی 18 سال کی ہو گئی ہے فوراً اس کے نکاح کر دے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر اس کی عمر کم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لڑکی 10 سال کی ہو جائے، بالغ ہو گئی، جوان ہو گئی،
12 साल की उम्र में उसका रिश्ता कर दो, 14 साल की उम्र में उसके निकाह पढ़ा दो, मगर उसकी जब विदाई करो, उसको शौहर के घर भेजो तो भले 18 साल की उम्र में भेजना, ताकि वो कोई गुनाह कर ले, गुनाह ना कर सके। और ये बेहतरीन अमल बता रहा हूँ कि जितना लड़के और लड़कियों का रिश्ता जल्दी करोगे, वो उतना गुनाह से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाए। और ए माँ बाप, आज के लिए इतनी नसीहत काफी है। अगर मेरे पास बहुत सारी बातें, मगर मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मुझे 12:30 का वक्त दिया गया था और अभी तकरीबन 12:15 बज चुके। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अगर शादियां हो तो ऐसी शादियां किया करें, और ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर डांडिया रास खेले जाए, डीजे पर गाने बजाए जाए और हमारी इस्लामी माँ बहने यूं समझ लो नाचे कूदे और खेल तमाशा करे और गैर मर्द उन्हें बुरी नजर से देखे। ऐसे काम बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपकी ये हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और आप जानते हो कि जिस जगह पर ऐसे काम होते हैं, ये जमीन अल्लाह की बारगाह में कहती है, ये अल्लाह, ये जो मुझ पर नाच रहे, कूद रहे, ये धम पछाड़ा कर रहे, ये अल्लाह तू मुझे हुक्म दे। अगर कोई जिना करता है, गुनाह करता है, अल्लाह की बारगाह में ये जमीन गवाही देती है, अल्लाह तू मुझे हुक्म दे, मैं फट जाऊं और इनको जमीन के अंदर दबोच लूं और इनकी हड्डी पसलियां एक दूसरे में व्यवस्थित करता। तो अल्लाह के कहरो गजब को उभारने वाले काम ना करे, अल्लाह उसके रसूल को नाराज करने वाले काम ना करे, बल्कि अल्लाह उसके रसूल को राजी करने वाले काम किया करे। और इसी तरह महफिल मीलाद शरीफ सरकार मदीना की सजाया करे। और जो हमारे समाज में गलत रस्म रवाज है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ सामैया जिसको बोलते, वो जो कहते हैं जब लड़का लड़की वालों के वहां जाते हैं अपने दोस्तों को लेकर, उसमें शराबी होते हैं, जुआरी भी होते हैं, अच्छे और बुरे भी होते हैं। वो सामने लड़कियां आती है, यूं समझ लो दूध का प्याला पिलाने के लिए या दूध कोल्ड ड्रिंक का शरबत पिलाने। तो वहां पर क्या होता है, वो लड़के दूसरी लड़कियों का नाम उनको छेड़ते और फिर लड़ाई झगड़े खून खराबे तक नौबत पहुंच जाती है। तो इस रिवाज को खत्म करें, ये रिवाज इस्लाम में जायज नहीं। दूसरा रिवाज, शादी के बाद जब लड़की घर पे आती है तो घर पर क्या होता है, वो चावल के दाने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में डाले जाते, वो चावल के दाने घुमाए जाते गैर मुस्लिमों के तरह, उनके रिवाजों की तरह। हमारी कौम में भी ये रिवाज घुस गया है, मगर इस्लाम का कुरान और हदीस में कुछ भी नहीं लिखा, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सुन ले, ये मैं नहीं कहता बल्कि मैं साबित कर सकता हूँ। अब पूछ रहे किसी भी मुफ्तियान इकराम से, उलमा इकराम से, पीरो मुर्शिद से कि क्या ये हम जो रिवाज कर रहे हैं, रिवाज इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत मुस्तफा के खिलाफ है या जायज है? तो ये जितने भी कई रिवाज मुझे मालूम थे वो मैंने बयान कर दिए कि इसको छोड़ दे और शरीयत सुन्नत के मुताबिक अपने यहाँ शादियां किया करे। अल्लाह ताला इनकी शादी को खाना आबादी बनाए और अल्लाह ताला यहाँ पर जितने भी जवान लड़के और लड़कियां बैठे हुए, अल्लाह उन्हें नेक और दीनदार अच्छा रिश्ता अता फरमाए। और जो अपने घरों में जवान जो शादीशुदा लड़कियां थी, जो बेवा हो चुकी है, अल्लाह ताला उनको अच्छे दीनदार रिश्ते अता फरमाए। और अल्लाह जवानी तक हमें जिना से, हमें गुनाह से बचने की ताकत और कुव्वत अता फरमाए, शैतान के मकरो फरेब के जाल से बचाए और हमें मोबाइल का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें माँ बाप की खिदमत करने की, सास ससुर की खिदमत करने की, उनकी दुआएं लेने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और हमारी इस महफिल मिलाद को हुजूर पाक के वसीले से, पंजतन पाक के वसीले से अल्लाह इस महफिल को हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत का नजात का जरिया बनाए और अपनी बारगाह में इस महफिल को कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी करीम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।